حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے روایت کرتے ہیں اور فرمایا اس حدیث میں ہر آدم کے بیٹے کا عمل اس کے لیے ہے، ہر آدم کے بیٹے کا عمل یعنی انسان کا عمل اس کے لیے ہے، 10 سے لے کر 700 تک اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ انسان میرا بندہ میرے خاطر کھانا پینا خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہر نیکی کا عمل، ہر نیکی کا بدلہ 10 to 700، کوئی بھی نیکی کریں آپ روزوں کے علاوہ، اس کا جو اجر محدود ہے 10 to 700 دیا جاتا ہے سوائے روزوں کے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا دے گا اللہ تعالیٰ بدلہ؟ اللہ بہتر ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ بدلے، یہ ثواب، یہ اجر اس وقت ملیں گے عبادت کو جب عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی، صحیح ہے نا؟ اور عبادت قبول کروانے کے لیے کوئی بھی عبادت ہو، بات تو ہماری رمضان کے روزوں کے ہو رہی ہے، لیکن بات عام ہے، خاص ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے، عام یہ ہے کہ تمام عبادتیں قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور اتباع۔ روزہ اللہ کے لیے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھیں۔ جو روزہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، پھر اب بدلہ بھی نہیں ملے گا۔ جس روزے میں سنت کی اتباع نہیں ہوگی وہ روزہ مردود ہوگا، بدعت ہے، مخالفت ہے سنت کی، تو پھر ایسی صورت میں اس روزے کا کوئی پھل فائدہ انسان کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے روزہ رکھنے سے پہلے ان دونوں باتوں کا، یا کسی بھی عبادت کو شروع کرنے سے پہلے ان 2 باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ایک اخلاص، دوسری اتباع، کہ میری نیت خالص ہو، میں یہ روزہ جو رکھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں یہ اللہ کے لیے ہے، بس اللہ راضی ہو جائے، دنیا سے کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ دنیا سے کوئی مطالبات امید نہیں رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ کتنے اچھا روزے رکھتے ہیں آپ، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنے عمرے کرتے ہیں، نہیں، ان کو امید نہیں رہتی ہے، کیونکہ ان کو اجر اللہ کے پاس چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور سنت کی اتباع کے لیے سنت کا علم ہونا ضروری ہے۔